تو کاٹتے ہیں وہ تمہارے خلاف اپنے انگلیوں کے پورے غصے سے۔ فرما دیجئے مر جاؤ تم اپنے غصے سے، بے شک اللہ جاننے والا ہے دلوں کے رازوں کو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے اس بغض، غصے اور نفرت کا بیان فرمایا جو وہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ انسان کو اپنے دست قدرت سے بنایا، تو جتنا اللہ اس کے مزاج کو، طبیعت کو جانتا ہے، اتنا کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ خود چونکہ اس کا بنانے والا ہے، تو بنانے والے کو اپنی بنائی ہوئی چیز کا بڑا پتہ ہوتا ہے، اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے، وہ اس کو اندر باہر سے جانتا ہوتا ہے۔ اور اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، جتنا اللہ ہمارا خیر خواہ ہے اتنا ہم خود ہی اپنے خیر خواہ نہیں ہیں۔ نہ ہمارا کوئی اور دوست، نہ ہمارے ماں باپ، کوئی ہمارا ایسا اتنا خیر خواہ نہیں بن سکتا جتنا ہمارا اللہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ اس پر ہمیں بے شک و شبہ ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ تو وہ اللہ ہمیں فرما رہے ہیں جو ہمارے مزاج کو بھی جانتے ہیں، طبیعت کو بھی جانتے ہیں، اور اس اللہ کو ہم سے محبت بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے۔ تو وہ اللہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم کافروں سے محبت کرتے ہو، مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ تم لوگ کافروں سے محبت کرتے ہو۔ اور دیکھا جائے تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت بھی دنیا وہ کفر سے صرف محبت نہیں بلکہ ان کے کلچر سے، ان کی تہذیب سے، ان کے تمدن سے، ان کی زندگی سے، ان والی تعلیم سے اتنی محبت ہے کہ لاکھوں روپے لگ جائیں، گھر بک جائے، لیکن میرا بچہ وہاں چلا جائے، بس وہ یورپ میں چلا جائے، وہ کینیڈا میں چلا جائے، وہ وہاں جا کے بے شک اس کا ایمان بھی ختم ہو جائے، حیا بھی ختم ہو جائے، غیرت بھی ختم ہو جائے، پردہ بھی ختم ہو جائے، کچھ نہ رہے، پرواہ نہیں ہے، بس بچہ وہاں چلا جائے، 4 ٹکے کما لے گا۔ ہمارے پاکستان اسلامی ملک ہے، اس کی 11ویں کلاس کی کتاب ہے، آئینہ عمرانیات کے نام سے، 11ویں کلاس کی۔ اس کے اندر سوال یہ ہے کہ معاشرتی ترقی میں رکاوٹ کیا کیا چیزیں ہیں، وہ عناصر کون سے ہیں؟ تو پہلے نمبر پہ لکھا ہے مذہب، پہلے نمبر پہ۔ اور مذہب کے اندر پھر آگے 2 چیزیں لکھی ہیں، ایک مذہب کے اندر جو پردہ ہے یہ ترقی میں رکاوٹ ہے، دوسرا مذہب جو سود کو حرام قرار دیتا ہے یہ ترقی میں رکاوٹ ہے۔ کاروبار سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، ہم دنیا کے اندر رہیں گے کیسے؟ اب یہ بتائیے جو بچہ یہ پڑھ کے جائے گا اور اس بچے کے ماں باپ نے ہزاروں روپے فیسیں دینی ہیں سکول میں بچے کو یہ پڑھانے کے لیے کہ بچہ پڑھے، کہ میری ماں پردہ نہ کرے، میری بہن پردہ نہ کرے، میری بیوی پردہ نہ کرے، میری بیٹی پردہ نہ کرے، ورنہ تو ترقی نہیں کر سکیں گے۔ سود رکاوٹ ہے ترقی میں، اگر سود کو حرام کر دیا تو سود رہے پھر ترقی ہوگی۔ یہ مسلمان کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے سود اللہ سے جنگ ہے، حدیث پاک میں آ رہا ہے اپنی سکی ماں سے بدکاری کرنے سے بڑا گناہ ہے، لیکن یہ تمہارے سکولوں میں، یہ ہمارے مسلمان ملک میں پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا خیر خواہ ہے، اس پر ایمان رکھیں۔ میرے رب نے جو ہمیں حکم دیا ہے، جس چیز کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، اس میں ہمارا فائدہ تھا، اس لیے حرام قرار دیا ہے۔
اللہ نے جس چیز کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے اسی میں ہمارا فائدہ ہے، تبھی اس کو حلال قرار دیا ہے۔ اس پر یقین ہوگا۔ اعتماد علی الوحی اور اعتماد علی النبی، یہ دو چیزیں اساس ہیں ایمان کی۔ وحی پر اعتماد جتنا پکا پختہ ہوگا، وحی قرآن ہے، جتنا پکا پختہ ہوگا اتنا ایمان ترقی کرے گا۔ وحی پر ایمان اور نبی پر اعتماد، ان دونوں پر جتنا اعتماد بڑھتا چلا جائے گا اتنا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور اگر ان کے بارے میں ڈاواں ڈول ہوگا، شک و شبہ کا شکار ہوگا، پتہ نہیں ایسے ہے، پتہ نہیں ایسے ہے، مولوی یوں کہتے ہیں، قرآن میں یوں آیا ہے، حدیث میں تو یوں آیا ہے لیکن پتہ نہیں ہے، تو یوں اگر کہے گا تو پھر ایمان سے فارغ ہے۔ اور مر کے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ جو لوگ ہمارا ایمان چھین رہے ہیں، ہماری غیرت چھین رہے ہیں، ہماری بچیوں سے حیا ختم کر رہے ہیں، کیا قبر میں یہ ہمارے ساتھ ہوں گے؟ میدان محشر میں یہ ہمارے ساتھ ہوں گے؟ پل صراط پر یہ ہمارے ساتھ ہوں گے؟ حساب کتاب کے وقت یہ ہمارے ساتھ ہوں گے؟ وہاں تو ہم اکیلے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہم اللہ کی مانیں گے تو اپنی خیر خواہی کریں گے، اور مر کر کے جانا اللہ کے پاس ہے۔ حساب کتاب میرے اللہ نے لینا ہے اور ہم نے اللہ کو دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، ہا انتم اولئک تحبونہم، یہی تم ہو اے مسلمانوں جو ان کافروں سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ ان کو جو تمہارے اسلام سے چڑ ہے، تمہارے کلمے سے چڑ ہے، تمہارے دین سے ان کو غصہ ہے، وہ تمہیں ہر طرح برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ایمان اسلام دین کے لحاظ سے ان کو تم برداشت نہیں ہو۔ مولوی مسجد میں بیٹھا ہے، اس نے کیا بگاڑا ہے یورپ کا، کیا بگاڑا ہے کینیڈا کا، کیا بگاڑا ہے امریکہ کا، کیا بگاڑا ہے لندن کا، لیکن وہاں پروگرام منصوبے، اور ہر سال ان کا بجٹ مختص ہوتا ہے اربوں خربوں ڈالر میں، کہ ان مولویوں کو ختم کیسے کیا جائے، ان مدارس کو ختم کیسے کیا جائے، ان سے جان کیسے چھڑوائی جائے۔ کروڑوں اربوں ڈالر میں ان کا بجٹ مختص ہوتا ہے، جبکہ ہمارے اسلامی کلمے والے ملک میں بھی انگریزی تعلیم کے لیے سکولوں کالجوں کے لیے ہر سال بجٹ مختص ہوتا ہے، لیکن کبھی مسجد مدرسے دینی تعلیم کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے ٹیکس سے لیا ہوا پیسہ ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے ٹیکس کا اکٹھا کیا ہوا پیسہ ہے، اس پیسے میں سے قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، میرے آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے، میری آپ کی نماز روزے حج کے لیے 1 روپیہ بھی حکومت کی بجٹ میں نہیں ہے۔ ہاں کالجوں کے لیے ہے، ہسپتالوں کے لیے ہے، گلی کے لیے ہے، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے جو عبادت خانے ہیں، مندر ہیں، گرجا گھر ہیں، ان کے لیے باقاعدہ تمہارے پاکستان کے بجٹ میں ہر سال پیسے مختص ہوتے ہیں، لیکن نہیں ہوتے تو مسجد کے لیے نہیں ہوتے، نہیں ہوتے تو قرآن کے لیے نہیں ہوتے، کسی مدرسے کے لیے نہیں ہوتے۔ ڈنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں۔ اس کو کیسے تم مسلمان ملک کہو گے؟ کیسے تم کہو گے اس کی اب باغ ڈور مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے؟ یہ ہمارا حال ہے، اتنا ہم غلام بن چکے ہیں۔ یہ کن کی وجہ سے ہے؟ انہی کی وجہ سے ہے جن کو دین برداشت نہیں ہے۔ یہ ان کی غلامی کی وجہ سے ہے کہ اگر ہم ان کے لیے کچھ کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ قرضے تو ان سے لینے ہیں انہوں نے، عیاشیاں تو ان کے پیسوں پر کرنی ہیں انہوں نے۔ تو فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم کافروں سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تمام کتابوں کو مانتے ہو، جس میں تورات بھی ہے، جس میں انجیل بھی ہے، جس میں زبور بھی ہے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، ہم ساری آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن وہ ہماری کتاب قرآن کو نہیں مانتے۔ ہمارے مسلمانوں میں کسی ایک محلے میں چلے جائیں، عیسیٰ نامی بچے موجود ہیں، موسیٰ نامی موجود ہیں، مسلمانوں کے بچے، یوسف نامی، یونس نامی، ابراہیم نامی، تمام بنی اسرائیل کے، یہودیوں کے انبیاء والے نام ہمارے بچوں میں موجود ہیں، لیکن ایک یہودی دکھائیں پوری دنیا کے اندر، ایک عیسائی دکھائیں پوری دنیا کے اندر جس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا ہو، ایک بھی نہیں ملے گا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کو ہمارے نبی سے نفرت ہے، وہ ہمارے نبی سے بغض رکھتے ہیں، ان کو ہمارے نبی سے دشمنی ہے، اور ہم پاگل ہیں کہ ان کے پیچھے منہ میں پانی بہاتے ہوئے جا رہے ہیں۔
ہر چیز ہمیں ان والی پسند ہے۔ وہ تمہارے قرآن کے دشمن ہیں، تمہارے نبی کے دشمن ہیں، تمہارے ایمان کے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں، اور تم ان کے پیچھے پتہ نہیں کیا لینے جا رہے ہو۔ انہی کی تقلید کی جا رہی ہے، انہی کی نقل اتاری جا رہی ہے، شکل و صورت میں بھی، لباس میں بھی، خوشی غمی میں بھی، ہر چیز میں، کلچر میں، فلاں میں، تہذیب میں وہی اپنایا جا رہا ہے۔ بھئی ہمارے لیے مدینے والی تہذیب کافی نہیں ہے، ہمارے لیے مکے والی تہذیب کافی نہیں ہے، ہمیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ کافی نہیں ہے۔ تو فرمایا تم تمام کتابوں کو مانتے ہو لیکن وہ تمہاری کتاب تمہارے نبی کو نہیں مانتے۔ ہاں البتہ اتنا کرتے ہیں منافقانہ طور پر، جب سامنے آ جائیں گے تو اوپر سے منہ سے اتنا کہہ دیں گے آمنا، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن پچھلی آیت میں آیا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر جو بغض چھپا ہوا ہے وہ تم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا اللہ جو بنانے والا ہے اس کو زیادہ پتہ ہے کہ کس کے اندر کیا ہے۔ جس نے جو چیز بنائی ہے بنانے والا جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ منہ سے اوپر سے تمہارے سامنے آ کر کہہ دیتے ہیں آمنا، لیکن وَإِذَا خَلَوْا، جب تم سے تنہا ہوتے ہیں، اپنے ماحول میں جاتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں جاتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو پھر اس وقت ان کا حال یہ ہوتا ہے عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کہ غصے کے مارے اپنی انگلیوں پر دندیاں وڑتے ہیں، اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں، اور یوں کرتے ہیں غصے کے مارے کہ ہم مسلمانوں کو یوں کچا کھا جائیں۔ یہ دنیا میں رہ کیوں رہے ہیں، ان کا وجود کیوں ہے؟ تو فرمایا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ دنیا جہان کے کسی عربی جاننے والے سے ترجمہ کراؤ، نان مسلم عربی جاننے والے ترجمہ کراؤ، اس کا معنی یہی کرنے کے بغیر اس کو کوئی چارہ نہیں ہے۔ عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے کی وجہ سے، تمہارے خلاف ناراضگی کی وجہ سے وہ اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان کو کہو کہ تمہارے غصے سے کچھ نہیں ہوگا، حلال کے اندر برکت ہے، حق کے اندر برکت ہے۔ ہمارے مولانا رفیق جامی سے فرماتے ہیں حلال کے اندر برکت ہے۔ ہر سال کتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں، کتنے چھترے ذبح ہوتے ہیں قربانی پر، سارا سال ذبح ہو رہے ہیں، کتنے بھینسے، کتنے کٹے بچے ذبح ہو رہے ہیں، لیکن ختم نہیں ہوتے، اور کتیاں 6 بچے جنتی ہیں لیکن ذبح بھی کوئی نہیں کرتا، پھر بھی ان کا مقابلہ اتنے نہیں ملتے جتنے بکرے ہیں، جتنے کیا ہیں چھترے ہیں، جتنے بچے کٹے ہیں۔ کیوں؟ وہ حلال ہیں، حلال میں برکت ہے۔ ہم حلال کے ہیں، تم الٹے لٹک جاؤ، تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ ایک دن میں ختم نبوت کے لیے دہلی سے لے کے لاہور تک 10,000 علماء کو ذبح کیا گیا تھا اور درختوں پہ، چوکوں چوراہوں پہ لٹکایا گیا تھا۔ کیا ختم ہو گئے؟ تو اس لیے حلال کے اندر برکت ہے۔ تو فرمایا کہہ دو ان کو تم غصے سے مر جاؤ، موتوا بغیظکم، قرآن کہہ رہا ہے، ان کو کہہ دو، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو تم اسلام کے خلاف جلتے رہو، مسلمانوں کے خلاف جلتے رہو، تم غصے سے مر جاؤ، لیکن تم نہ اسلام کا کچھ بگاڑ سکتے ہو نہ اہل اسلام کا کچھ بگاڑ سکتے ہو۔ ایک وقت آئے گا جب درخت اور پتھر بھی پکاریں گے کہ اے مسلمان مجاہد، میرے پیچھے یہودی عیسائی چھپا ہوا ہے، اور ایک ایک کر کے تمہیں چن چن کے دنیا سے ختم کیا جائے گا۔ وہ وقت آئے گا انشاءاللہ، ہمارا ایمان ہے، ہمارے قرآن نے خبر دی ہے۔ تو فرمایا موتوا بغیظکم، ان کو کہو مر جاؤ اپنے غصے سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ کون دل میں کیا جذبات رکھتا ہے، کتنا اخلاص رکھتا ہے، کتنا محبت رکھتا ہے، کتنا خلوص رکھتا ہے، اور کتنا منافقت چھپاتا ہے، کتنا کفر چھپاتا ہے، کتنا حسد، کینہ، بغض رکھتا ہے، میرا اللہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔